الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا واقعہ اتنا پیارا ہے میں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت امام حسین سے مدینہ کیسے چھوٹا، حضرت امام حسین نے کیسے مدینہ کو چھوڑا۔ دوستو، اپنے نانا کا شہر، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا شہر مدینہ شریف کیسے چھوٹتا ہے، کیسے چھوڑ کے جاتے ہیں امام حسین۔ آج اس ویڈیو میں، اس واقعے میں شروع سے لے کے آخر تک اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں واقعے کو شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ کہوں گا میرے چینل کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ جتنا ہو سکے اس واقعے کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، کیونکہ اس وقت شہید کربلا کے تعلق سے میرے چینل پر واقعات چل رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عشاء کی نماز کے بعد یعنی 9 بجے میں اسی چینل پر لائیو آ رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات میرے ساتھ لائیو جڑیں، سنیں انشاءاللہ واقعہ حضرت امام حسین مدینے کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں، کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ چھوٹ جاتا ہے 4 شعبان المعظم 60 ہجری کی صبح طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ مدینہ منورہ کی پرکیف فضا فردوس بری کا نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ نخلستانوں میں کھجوروں کے پتے وجد و کیف کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ مدینہ الرسول، سرکار کا مدینہ، رسول کا مدینہ، آنگن مکین یعنی کہ مدینہ الرسول کے مکین آغوش رحمت میں چین کی نیند سو رہے ہیں امام حسین۔ مسجد نبوی شریف میں نزول انوار خداوندی ہو رہا ہے۔ ملائکہ کی صفیں نہایت ادب سے دربار رسالت مآب میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر رہی ہیں۔ ہر طرف حرام و راحت اور سکون ہی سکون نظر آتا ہے، مگر ایک ایسا بزرگ جاگ رہا ہے جس کے قد و قامت اور رفتار کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خود شہنشاہ دو عالم تشریف لا رہے ہوں۔ دوستو، یہ واقعہ بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس کو سن لینا اور دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اب جس بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، وہ آپ کو معلوم ہے وہ بزرگ کون ہیں؟ یہ بزرگ حسین ابن علی ہیں، یعنی امام حسین، نواسہ رسول ہیں، سبت پیغمبر اور شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ یہ زہرہ بطول کا دلارہ شبیر ہے، یہ مدینۃ النبی کا شہزادہ ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کا روحانی تاجدار ہے جو اس وقت اپنے نانا جان سے یوں کا ہم کلام ہے۔ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں؟ نانا جان، میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے جس امتحان کے لیے پالا تھا میں نے اس کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ تیری ناموس تیری اہل بیت کو دکھوں مصیبتوں کے اذیت ناک سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نانا جان، آپ کا غلام پورے طور پر حق غلامی ادا کرے گا۔ میرے پیارے نانا، تیرا حسین تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر میری خواہش کو عزیز رکھتے ہیں تو میں بھی آپ کی ہر خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام حسین اور فرما رہے ہیں، آپ نے بچپن میں میرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا، میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ٹکڑے لاش کے لیے کفن بھی نہیں مانگوں گا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے نانا جان سے، حضور آپ نے میرے لیے ممبر چھوڑ دیا تھا، آج آپ کا غلام آپ کے ناموس کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ نانا جان، حسین کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہوگا آپ کی عظمت کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہہ رہے ہیں پرچم کو جھکنے نہیں دوں گا میں۔ پیارے نانا جان، آپ نے مجھے کربلا کی جو تصویر دکھائی ہے میں اس کے ہر خاکے میں اپنے خون کی سرخی بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نانا جان، مجھے کربلا کا محشر خیز نظارہ دیکھ کر وہ تکلیف نہیں ہوئی ہے جو آپ کا مدینہ چھوڑتے وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اے میرے نانا، آپ نے کربلا کا وہ منظر مجھے دکھایا، اس وقت بھی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کا آج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں مجھے بہت تکلیف محسوس میں کر رہا ہوں۔ وہ کوئی بدبختی ہی ہوگا جو آپ کے مدینے میں
رہ سکتا ہو اور پھر نہ رہے۔ نانا جان جنت کو چھوڑنے کے لیے اپنی خوشی سے کون تیار ہوتا ہے؟ اللہ محترم نانا، میں اپنی اس جنت کو صرف آپ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ نانا جان اگر میری کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دینا۔ محترم نانا، اپنی اس غریب الوطن پردیسی مسافر پر نگاہ شفقت رکھنا، اسے دکھوں اور مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ گفتگو کر رہے ہیں امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں۔ نانا جان اپنے حسین کو بھول نہ جانا۔ نانا، آپ کے کرم کے بغیر حسین ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ آپ ہی تو میری رہنمائی کریں گے، آپ ہی تو مجھے منزل سے آشنا کریں گے۔ میرے حضور، آپ ہی تو میری روح اور میری زندگی کی زندگی ہیں۔ آپ میرا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور، نانا جان مجھے کسی ابتلا کے وقت بھی اکیلے نہ چھوڑنا۔ امام حسین گریہ وزاری سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اکیلے نہ چھوڑنا مجھے نانا جان۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں میرے کریم، اب اپنے حسین کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام حسین۔ میرے آقا، میرے نانا بیمار صغرا کا خیال رکھنا۔ میں نے اسے جس حال میں چھوڑا ہے وہ سب آپ پر ظاہر ہے۔ حضور، وہ آپ ہی کا خون ہے۔ میں اس علم نصیب کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، تاجدار دو عالم کی پناہ میں، شہنشاہ کونین کی پناہ میں، پناہ بے کسا کی پناہ میں، اس غم گسارے غریبہ کی پناہ میں جس کی پناہ میں آنے کے بعد غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دکھ سکھ میں بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہہ رہے ہیں بیمار صغرا کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ۔ حضور، نانا جان، حضور حسین کی بے کسی بچی کا خیال رکھنا، حسین کی بے کس بچی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ میرے غم گسار نانا، خدا حافظ۔ خدا تعالیٰ آپ کے مدینے کو آباد رکھے، آپ کی خیر ہو، آپ کے ساتھیوں کی خیر ہو، مدینے کی گلیوں کی خیر ہو، لہلاتے نخلستانوں کی خیر ہو، عنبر بارے گلستانوں کی خیر ہو، جنت البقیع کے مزاروں کی خیر ہو، مدینے کے بہاروں کی خیر ہو، میری امی جان کے حجرے کی خیر ہو، مسجد نبوی کے محراب و منبر کی خیر ہو۔ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں آپ کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین کہہ رہے ہیں نانا کی بارگاہ میں، الوداع اے تاجدار دو عالم، الوداع، رخصتی اے دونوں عالم کے مالک و مختار، رخصت عطا فرمائے۔ خدا حافظ اے نانا جان، حسین کا آخری سلام قبول ہو، خدا حافظ۔ پھر آپ روتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ اہل بیت کا قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیسا منظر ہوگا جب امام حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ شہر کے باہر اہل بیت کا قافلہ رکا ہوا ہے اور سب مدینے کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 60 سال پہلے عرب کا چاند ثنیات و الوداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا تھا۔ اس چاند کا چاند انہیں گھاٹیوں میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں تک مدینے کے لوگ اپنے مہمانوں کی واپسی پر الوداع کہنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر آج حسین جا رہا ہے تو اسے کوئی بھی الوداع کہنے والا نہیں۔ آپ نے حسرت سے اس گھاٹی کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے نانا کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر بنی نجار کی لڑکیوں نے یہاں خوشی کے گیت گائے تھے جہاں پر آج میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہائے افسوس کہ تھوڑی دیر تک یہ گھاٹی بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا واقعہ دوستو۔ مدینے کو چھوڑ دینا آسان نہیں، مدینہ چھوڑتے وقت جان نکل جاتی ہے۔ عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے وقت چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں، دل ڈوب جاتے ہیں۔
مدینہ سے نکلتے وقت جو حالت ہوتی ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو مدینہ سے ہو کر آئے ہیں۔ بے شک یہ حق ہے، الحمدللہ میں نے بھی جب مدینہ شریف سے رخصتی کی اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک پائے تھے، اور یہی ہے امام حسین کا منظر، اللہ اکبر۔ اور یہ تو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ارے یہ تو حسین ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، گناہ گار غلام، اور حضرت امام حسین تو نبی کے نواسے ہیں جو نبی کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں جن کا گھر مدینے میں ہے، جن کی امی جان کا حجرہ مدینے میں ہے، جن کے بھائی حسن مدینے میں ہیں، جن کی ماں مدینے میں ہے، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، جن کے نانا مدینے میں ہیں، جن کی بیمار صغرا بھی مدینے میں ہے۔ مدینہ چھوڑتے وقت ان کی کیا حالت ہوگی یہ تصور کر لینا بھی مشکل ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت حسین کے سینے میں کس کس طرح کے طوفان اٹھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ کیسا منظر ہوگا جب امام حسین اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ آگے دوستوں ملاحظہ فرمائیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہر سنی تک، ہر دیوانہ حسین تک یہ واقعہ پہنچا دینا تاکہ ہر انسان جان لے اور پہچان لے کہ امام حسین جب مدینہ شریف سے آپ نے رخصتی لی تھی تو کیا حالت تھی آپ کی، اور سرکار کی بارگاہ میں کس طرح سے عریضہ پیش کر رہے تھے، کس طریقے سے آہو بکا کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کے دل کی کیا حالت تھی، اللہ اللہ اللہ۔ سیدہ زینب کے دل کی حالت تو سنو، علی اکبر کو بہن کی جدائی نے کس طرح بے قرار کیا ہوگا اس وقت جب مدینہ چھوٹتا ہوگا، مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ جناب قاسم کو باپ کی قبر انور کے بچھڑنے کا کیا صدمہ ہوگا، کون جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ دیوانہ حسین اگر سن لے تو اس کے دل دھڑک اٹھے گا، اللہ اکبر۔ اس وقت کیسا منظر دوستوں کیسا ہوگا جب امام حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تھا، اس وقت جو یعنی کہ جس کا جہاں گھر تھا، اپنے گھر کو انسان چھوڑتا ہے تو اس وقت کیسی اس کے دل پر بیتتی ہے، لیکن وہ تو حسین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس وقت حضرت امام حسین کی کیا حالت ہوگی۔ اس غریب الوطن ہونے والے قافلے والوں کے دلوں کی حالت نہ قلم بیان کر سکتا ہے نہ زبان ادا کر سکتی ہے۔ ان کے دلوں پر جدائی کی چلنے والی چھریوں کے زخموں کی گہرائی کو کون ناپ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ناپ سکتا۔ کوئی قلم آپ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی زبان آپ کی شان بیان نہیں کر سکتی ہے، اللہ اکبر۔ ان کی مصیبت کو یا خدا جانتا تھا یا مصطفیٰ جانتے تھے، یا وہ جانتے تھے نبضیں تھرا رہی تھیں، یعنی کہ یا تو خدا جانتا تھا آپ کی مصیبت کو، یا پھر مصطفیٰ جانتے تھے، یا پھر وہ خود جانتے تھے۔ نبضیں تھرا رہی تھیں، کلیجے دھڑک رہے تھے، سینے پھڑک رہے تھے، دل ڈوب رہے تھے، آنکھیں خون کے آنسو برسا رہی تھیں، اور زبان پر صدائے الفراق الفراق تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیسا منظر ہوگا جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ اسی عالم اندوہ غم حسین کی حسرت و یاس میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اٹھتی ہیں، ہم سفروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل سے روانگی کا حکم دیتے ہیں کہ روانہ ہو، رخصتی کرو، چلو یہاں سے۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے دوستو جیسے سواروں کے جذبے کو سواریاں بھی جانتی ہیں، اللہ اکبر۔ قدم اٹھتا ہے مگر نہیں اٹھتا، یوں لگتا ہے جیسے ہر ناکا کے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اللہ اللہ۔ قافلہ آہستہ آہستہ طوعاً و کرہن چلا جا رہا ہے، سبھی لوگوں کی گردنیں مڑی ہوئی ہیں اور نظریں مدینہ منورہ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آخر چلتے چلتے یہ آرزوؤں اور ارمانوں کا شہر نظروں سے اوچل ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی اس طریقے سے رخصتی ہوتی ہے اور امام حسین اپنے نانا کا شہر مدینۃ المنورہ کیسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین، صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین،
ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین. سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید, سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین. انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا, اور آج 9 بجے لائیو سجاد نظامی ورلڈ پہ آپ ضرور جڑیں. دعائے خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.